پاکستان کی امن کے لیے کوششیں، امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت، بات چیت کا اگلا دور اسلام آباد میں متوقع۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی اور ایرانی حکام عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ثالثوں کے ساتھ دستاویز پر کام جاری ہے، 14 نکات پر مشتمل مفاہمتی یادداشت تحریر ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات ناکام ہوئے تو پروجیکٹ فریڈم پلس شروع ہوگا۔ جبکہ حکومتی ذرائع نے معاملات طے ہونے پر امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ متعلقہ اداروں کو تمام تیاریاں مکمل رکھنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق مزید جانیں گے عثمان خان سے۔ عثمان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو مستقل طور پر ختم کرانے کے لیے جو اس وقت پاکستان کی مصالحت کی کوششیں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور اسی حوالے سے جو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جو توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی دونوں فریقین میں جو اتفاق رائے ہوتا ہے نکات کے اوپر، تو اس کے بعد فوری طور پر اسلام آباد کو جو ہے وہ مرکز نگاہ بنا دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے جو حکومت ہے اس نے بھی اپنے اداروں کو تیاریاں جو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا، اور یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اگر دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو پاکستانی ہم منصب سے بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے اسی توقع کا اور آپشن کا اظہار کیا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ ان کا واحد اور پہلا آپشن ہوگا۔ اسی طرح وال سٹریٹ جرنل کی بات کی جائے تو وہ بھی یہی اشارے دے رہا ہے کہ اسلام آباد کو ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، آبنہ ہرمز اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس اراغچی کا ترک ہم منصب حاکان فیدان سے بھی رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا خلیج فارس میں امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائیوں نے سفارتی عمل کو کمزور کر دیا ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا یو اے کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں آبنہ ہرمز اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے مذاکرات کی حمایت پر زور دیا۔ اور مارکہ حق میں عظیم الشان اور تاریخی فتح کا 1 سال مکمل۔ پاکستان کے بہادر بیٹوں نے آپریشن سندور کو مودی کے ماتھے کا کلنک بنا دیا۔ دشمن کی 26 فوجی تنصیبات ملیہ میٹ کر دی۔ مقبوضہ کشمیر سے بھٹنڈا، اونتی پورہ، ادھم پور، برنالہ اور سورت گڑھ تک صرف تباہی ہی تباہی۔ آدم پور میں S-400 دفاعی سسٹمز راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ بیاس میں برہموس ڈپو شولوں کی نظر ہو گئے۔ بھارت کا ملٹری کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بھی نہ بچا۔ مودی سرکار نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کی منتیں کیں، جس کے بعد ٹرمپ نے جان بخشی کرائی۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑا حملہ ہو گیا۔ بھارت کا گودی میڈیا چلا اٹھا، لیکن یہ حملہ نہیں، اصل میں ڈرامہ تھا، کیونکہ آتنکوادی ایک ہی تھا، گجرات کا قصاب نریندر مودی۔ دشمن ملک کے ارادے ناپاک تھے، پاکستان بھانپ چکا تھا۔ بھارت نے 6 مئی کو شب خون مارا، رات کے اندھیرے میں پاکستان کے خلاف ناپاک جسارت کی۔ مرید کے بہاولپور، مظفر آباد، کوٹلی اور سیالکوٹ میں مساجد کو شہید کیا۔ بھارت کے میزائل حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 33 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، دشمن باز نہ آیا۔ رافیل جیسی ہائی فائی ٹیکنالوجی ملیہ میٹ ہونے کے بعد 77 اسرائیلی ساختہ ہیروک ڈرون بھیجے، لیکن پاکستان نے انہیں بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے مصداق بھارت نے میزائلوں سے حملہ کیا، جسے پاکستان نے ناکام بنایا۔ راجوڑی میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا مرکز تباہ کیا، اور پھر دشمن کو ایسا سرپرائز دیا جو وہ قیامت تک نہیں بھلا پائے گا۔ پاک فوج کے فیصلہ کن جواب نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ فضائی، زمینی، بحری اور سائبر جنگ کا مربوط استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے میزائل فتح 1 نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ پاکستان نے بھارت کی 26 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بھارتی پنجاب کے علاقے آدم پور میں S-400 دفاعی سسٹمز کو آگ کا گولہ بنا دیا۔ بیاس میں برہموس ڈپو کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس میزائل کا ڈپو تباہ کر دیا ہے۔ ادھم پور، پٹھان کوٹ، سرسا اور سورت میں فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بدترین تباہی پر دشمن نے ہاتھ جوڑ لیے، ثالثی کے لیے سپر پاور سے مدد مانگی، اور پھر امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی میں پاکستان نے اپنی توپیں خاموش کر دیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت، حکمت عملی اور جرأت مندانہ فیصلوں کو کلیدی قرار دیا۔ صدر مملکت نے افواج کی مکمل آپریشنل تیاری اور دفاعی صلاحیتوں کو قومی سلامتی کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔
بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی کوشش آبی دہشت گردی ہے. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. پوری قوم اپنے شہداء، ان کے اہل خانہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ہماری افواج نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر منوایا. مارکہ حق اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہے. دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی. حقیقت کا ایسا سبق دیا جس نے دشمن کے ناقابل شکست ہونے کے الزام کو خاک میں ملا دیا. ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ان کی جرأت مندانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم کی ایئر اور نیول چیف کی بھی بھرپور ستائش. مارکہ حق کی کامیابی کا پہلا سال. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عسکری قیادت نے پوری قوم اور افواج کے افسران اور جوانوں کو مبارکباد دی. ISPR کے مطابق اہم دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے. مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا عکاس ہے. کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا. مارکہ حق نے پاکستان کو ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت کے طور پر اجاگر کیا. پاکستان کے رد عمل نے دشمن کی سازشوں اور فالس فلیگ کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا. دشمن کو عالمی سطح پر رسوائی اٹھانا پڑی. مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں کل پروقار تقریب منعقد ہوگی. فیلڈ مارشل عاصم منیر ایئر چیف اور نیول چیف تقریب میں شرکت بھی کریں گے. GHQ راولپنڈی میں کل صبح 8:40 پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. تقریب کے مہمان خصوصی آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے. چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف یادگاری شہداء پر پھول رکھیں گے. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاک چوبند دستے سلامی پیش کریں گے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے. آپریشن بنیانو مرسوس کی شاندار کامیابی کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. شہر شہر جشن کا سما، کہیں ریلیاں تو کہیں تقریبات کا انعقاد، کیک کاٹے گئے. سندھ کی جیلوں میں بھی جشن منایا گیا. پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فیصل آباد میں FDA اور فیسکو کی جانب سے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں. خیرپور کی سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا جشن منایا. آزاد کشمیر کے شہروں میں بھی تاریخی فتح کا جشن منایا گیا. مظفر آباد کے آزادی چوک کی فضا بھی پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. گجرات میں بھی بھارتی جارحیت میں شہید 4 شہریوں کی قبروں پر فاتح خوانی کی گئی. شہداء کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں بچوں نے بھی شرکت. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ مارکہ حق کے شہداء کا خون ہمارے لیے مقدس ہے. قربانیوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بلوچستان کا بچہ بچہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے. ضرورت پڑی تو بلوچستان کے عوام اور حکومت سب سے آگے ہوں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جب دشمن نے یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک تر نوالا سمجھ کر پاکستان کو وہ نقصان پہنچائے گا کہ جس سے پاکستان شاید آج سے 100 سال پیچھے چلا جائے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری بہادر افواج، ہماری سیاسی قیادت، پاکستان کی عوام، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی مشکل کا اس طریقے سے جواب دیا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے جس دلیری، جس حکمت اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ افواج پاکستان کی فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک، جس میں پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان نیوی ہو، پیراملٹری فورسز ہوں،
पाकिस्तान की अवाम हो, उन्होंने दुश्मन को, अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को